علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار اور نافرمان لوگ جو ہوتے ہیں ان پر کیسی رحمت ہے اس کا بیان آج ہوگا۔ اسی کتاب سے ہم چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عہد نبوی میں رسول پاک کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، لقب حمار تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہنسایا کرتا تھا۔ عہد نبوی میں ایک شخص تھا جس کا کام ایک تھا، وہ رسول کو ہنسایا کرتا تھا۔ اب وہ ہنساتا کیوں تھا تو تفصیل میں نے کتابوں سے پڑھی ہے، بڑوں سے سنی ہے، اس چیز کو آپ کو سناتا ہوں کہ جب وہ دیکھتا تھا کہ سرکار ہزاروں کام نپٹانے کے لیے جاتے تھے، جنگوں کے لیے جاتے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتے تھے، ہر کام نپٹا کر کے صلح یہ وہ سارا کر کے جب حضور آتے تھے تو حضور تھکے ماندے لگتے تھے، ان کے دل و دماغ پر بوجھ لگتا تھا، یہ وہ دیکھتا تھا۔ اب اس کی مثال آپ کو سمجھنی ہو تو یوں سمجھے کہ ہمارے سماج میں کوئی افراتفری ہو جائے اور آپ جائیں اس کو جب سمجھانے اور جب واپس آئیں تو آپ کسی نے تھک جاتے ہیں، کیسی حالت ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو اسی طرح سے حضور بھی یہی کرتے تھے، جاتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن جب واپس آتے تھے تو حضور تھکے ہارے ہوتے تھے۔ اور یہ بندہ دیکھتا تھا اور یہ دیکھ کر کے یہ سوچتا تھا کہ پوری دنیا کا بوجھ حضور ہلکا کرتے ہیں، جا کر کہیں کوئی بھی کام وہ نپٹا دیتے ہیں، لیکن میرے حضور یہ جو تھک کر آتے ہیں، بوجھ لے کر آتے ہیں، پوری کائنات کا بوجھ ہلکا کرے میرا رسول، اور میرے رسول کے سر پر جو بوجھا ہے اسے کون ہلکا کرے۔ تو اب یہ تو بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ نیک نمازی تو بیچارہ تھا نہیں، وہ گنہگار تھا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ حضور کو ہنساتا تھا، باتیں کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا، لطیفے کرتا تھا، ہنسانے والی باتیں کرے اور حضور ہنس پڑتے تھے اور وہ خوش ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے اس پر شراب پینے والی حد جاری کی، گنہگار تھا، شراب پیتا تھا، تو حضور نے حد ظاہر کی اس پر کہ اس کو حد لگا۔ حد مطلب اس کے جو 80 کوڑے سزا ہے وہ ملتی تھی، لیکن پھر وہ توبہ کر کے چھوڑ دیتا تھا، پھر واپس وہی حال ہو جاتا تھا، کوئی ملے تو پھر پارٹی میں چلا جاوے، پھر وہی حال۔ تو ایسے کئی بار ایسا ہوا اس کے ساتھ۔ ایک دن سارے صحابہ بیٹھے تھے اور بات اس کی چلی جس کا نام عبداللہ تھا، لقب حمار تھا۔ صحابہ بدے بیٹھا ہونے گال تھی کہ فلانو کیڑو ماڑو ہے کہ جے کے رسول پاک کتری پھر سمجھایا، کتری پھر حدوں لگیوں انہیں سجائیوں بھوگویوں، توبہ کرے تو پاچھا پیگنے تو اکڑو جانو ان میں بولیو اللہ رسول جی ہنم تھے لعنت آئی، ایڑو بولیو کوئی ماڑو ہنو۔ حضور سنی گیا، حضور طرف بار جنچہ خبردار اس پر لعنت کی ہے، تو اور اس خبردار اس پر لعنت کی، اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ ہنے یہ گال کی ندی نہیں کہ اللہ جا رسول جے موسی ہی نکری وننو کہ اللہ نے رسول انتھی راجی ہے، اترے بات پوری تھی بھی تو ہی سنت تو رسول پاک جے موت تھی جوڑی ہوئی، تو ہیڑو کم کرو، وہ کم یہی تھا کہ وہ رسول کو ہنساتا تھا، رسول کو دیکھ نہیں سکتا تھا تکلیف میں اور اس کو مسکرا دیتا تھا۔ اور دوسری ایک عادت تھی، کتابوں میں آتا ہے کہ رسول پاک کو جیسے آپ نے سنا ہے کھجور پسند تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت پسند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی دودھی وہ حلوہ پسند تھا، یہ بہت ساری چیزیں پسند میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے
جس کو کہتے پنیر، پنیر وہ بھی رسول کو پسند تھا، اور اسے پتا تھا کہ رسول کو پنیر پسند ہے، تو یہ بازار سے پنیر لے کے آتا تھا، حضور کو جا کے دیتا تھا کہ آقا یہ پنیر آپ کے لیے لایا ہوں، کھا لو۔ تو حضور کی سنت ہے تحفہ دینا اور تحفہ قبول کرنا۔ اب یہ بیچارہ لاتا تھا تو حضور کہے لاؤ بھائی تحفہ لائے ہو، قبول کر لے۔ حضور کھا لیتے تھے، اور جیسے ہی حضور کھا لیتے تھے، ایک دن، دو دن، تین دن جا کے وہ کیا پنیر جہاں سے لایا وہی تو ادھار لایا ہوا ہے، تو وہ اس کے پاس میں کہتا تھا بھائی وہ پنیر وہ گھنی بھی ونجا پیسہ تو دیتے تھے، حل تو پیسہ دے رہا ہے ان کے ہاتھ جلی کھانی ہے رسول پاک ہوتے سرکار کے سرکار یہ آویو ہے ہاتھ پورو ہے پنیر جا پیسہ مانگے تو پنیر جا پیسہ کیا پنیر پانے تو نہیں کرو کو ہونڈی نہیں نہ کھا دو پنیر کیوں تم گنی ہوئی ہاں تو تم کو لگنی ہوئی ہاں کہیں کہ پسند ہے تو مکے پسند ہے تو کہ میں کتے چیو کہ تم کھانی ہے کہیں کہ پسند ہے تو ٹھیک ہے وانتو نہ پسند ہے تو گنی ہوئی دھانے آنے کہ مجھے بڑے کلا کھانی آوی ہے مکے خبر ہے کہ مجھے آقا کریم ہے کوئی کہ نہ چوتا دل کھانی آوی تو یہ چیزیں تھیں جس سے آقا راضی ہو جاتے تھے، لیکن کام اس کا کیا تھا بیچارہ یہ عادت تھی اس کو، کبھی پی لیتا تھا پھر توبہ بھی کر لیتا تھا، توبہ بھی کر لیتا تھا، سجا بھی بھگت لیتا تھا، لیکن یہ چیز کبھی کسی بندوق میں بیٹھ جاوے ایسے میں تو پی لیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ تب کی بات ہے جب یہ حد لاگو ہوئی تھی، تب کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کی رحمت اس گنہگار کے لیے کیسی، اس گنہگار کے لیے کیسے کہ حضور فرماتے کہ اسے لعنت نہ کرو۔ اب یہ کتاب سے سمجھاتا ہوں آپ کو کیا لکھا ہے کہ اس پر شراب نوشی کی حد جاری فرمائی۔ ایک روز پھر آپ نے خدمت میں حالت نشہ میں لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے مارے، ایک بار حد جاری کی وہ چلا گیا، واپس نشے میں پایا گیا، پکڑ کر لایا کہ دیکھو آقا اس نے پھر نشہ کیا، تو پھر اسے مارا گیا۔ حضور نے کہا اس پر حد لگاؤ، یعنی 70-80 کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ اس پر لعنت کتنی، اللہ کی اس پر لعنت کتنی بار اس نے جرم کیا، یہ کہا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گنہگار آدمی ہے تو وہ رسول سے محبت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے تو اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اگلی حدیث طویل روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ہم رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آقا محفل میں بیٹھا ہوا نکڑو جانو اچھی نے صدا لگائیں گے آقا میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا، تب منائی تھی، جن دنوں شروع میں منائی تھی کہ روزے کی حالت میں یہ چیز، روزے کے مطلب کہ رمضان میں ہی نہیں تھا، اور وہ تو روزے کی حالت میں اس سے یہ ہو گیا بیوی سے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام ہے تو تو آزاد کر دو تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں آقا آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا تم 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں آقا 2 مہینے کے ایک ساتھ روزے میں نہیں رکھ سکوں گا۔ آپ نے پوچھا کیا تم مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ 60 65 95 اس کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں آقا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور خاموش رہے تھوڑی دیر، اور ہم وہیں بیٹھے تھے، صحابہ دوسرے کہتے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ آیا ہے آج اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ بھئی اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام نہیں ہے، 2 مہینے کے روزے وہ رکھنے، ایک روزہ گیا نا، ایک روزے کا کفارہ 2 مہینے کے روزے ہیں، یا تو 60 جنوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں غلام آزاد تو ہمارے غلام ایسے رکھتے ہی نہیں ہیں، تو 2 چیزیں ہیں، یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا دو اور یا تو پھر 60 روزے رکھ لو۔ اب یہ 2 چیزیں نہیں کر سکتے تو آگے آقا کیا کہتے ہیں کہ 2 میں سے کچھ بھی نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ،
اب وہیں بیٹھے رہے. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے تھے. آپ کی خدمت میں ایک عراقی عرق پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھی. اکڑ تھالو وہ جن جے اندر کھجور بھی. آقا جی با وٹے آویو کو جانو کیا آقا گنو ہی کھجور تحفہ آقا کے دنے. ہنے آقا جی رحمت دسو. آقا کے پاس کھجور آ گئی جس میں کھجوریں تھی اور ایک پیمانہ ہے. اکڑ ماں پائی. فرمایا وہ کہاں گیا روزے والا. حضور نے کیا کہا وہ کہاں گیا روزے والا. تو کہا یہ بیٹھو اجی بیٹھو ہیں جو فیصلو نہیں تھی دادا انہا کھجور آ بھی ہے. وہ ساری کھجور حضور کو انعام میں ملی تھی ہے نا. حضور کو تحفہ پیش کیا تھا خدمت میں. تو حضور نے کہا وہ کہاں گیا. اسے بلایا گیا. وہ سائل کہاں ہے. اللہ اکبر عرض کیا کہا کہ میں یہی بیٹھا ہوں میرا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں. آپ نے فرمایا یہ لے لو کھجور اور جاؤ جا کر کے اسے خیرات کر دو. بس یہی تمہارا کفارہ ہے. مسکینوں میں غریبوں میں بانٹ دو. یہی تمہارا کفارہ ہے. اب آگے سنیں. پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جب میں خیرات کروں تو میں کس کو دوں. تو کہا جو سب سے زیادہ غریب ہو اسے دے دو. اب وہ کیا کہتا ہے سنو. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے سے بھی زیادہ غریب پر خدا کی قسم ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ کی وادی میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ غریب ہو. ایڑو ماڑو نہیں کوئی ایڑے مدینے کی دھرتی تے کہ جو مجھے تھی ودھارے غریب ہو. آقا بدے تھی ودھارے غریب جاؤں یہاں آئی چاہتا غریب کے ڈائی دیو تو غریب تو بدے تھی ودھارے آؤں یہاں. حضور مسکرائے. اللہ اکبر. کوئی گھر نہیں ہے. اس پر حضور مسکرا دیے یہاں تک کہ پچھلے دانت نظر آ گئے. اتنا ہنسے آقا مسکرائے. واہ. ایک تو روزہ توڑا روزے کے کفارے میں دوسرے کو دینا تھا. وہ کھجور انعام میں لے کے چلا گیا. حضور نے کہا ایک کام کر گھر جا اور کھجور تو خود کھا لے گھر والوں کو کھلا دے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. یہ دیکھو یہ رسول کی رحمت ہے. وہ جسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے بخش دے. سب کچھ آپ کے گھر کا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ دل ہے نا بغیر کنا کے رسول کے پاس لے کر چلے جاؤ. حضور بخشوانے کے لیے تیار ہے. آگے ایک اور یہ ابو داؤد نے فرمایا کہ امام زہری نے اس میں ایک اضافہ کیا کہ یہ رخصت آپ کی طرف سے اس آدمی کے لیے خاص تھی. ہم لوگ بھی جان لیں کہ اس حدیث کو اپنے لیے نہیں منتخب کر سکتے. وہ ایک آدمی خاص تھا کہ حضور کے سامنے تھا. حضور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب کو یہ فیصلہ دے سکتے ہیں. ہم نہیں دے سکتے. اب مان لیجئے میں امام ہوں اور میرے پاس آ کر کے کوئی ایسا مسئلہ پوچھے اور ایسی کوئی بات آ جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے کہ بھائی تو کھا لے. میں نہیں کر سکتا. یہ آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے. ہمارے لیے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا.